محترم ناظرین، دیکھیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اصول عقائد اور فروعی عقائد کے بارے میں، کہ اصول عقائد کسے کہتے ہیں اور فروعی عقائد کسے کہتے ہیں، اور اصول عقائد میں تقلید جائز ہے یا نہیں، اور فروعی عقائد میں تقلید اگر جائز ہے تو ہم کس کی اتباع کرتے ہیں فروعی عقائد میں، اور وہ فروعی عقائد کون کون سے ہیں۔ دیکھیے محترم ناظرین، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، لیکن ہاں فروعی عقائد میں تقلید جائز ہے، اور تقلید ہوتی بھی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت والجماعت میں دو گروہ ہیں، جسے ماتریدیہ اور اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ ماتریدیہ اہل سنت کا وہ گروہ ہے جو فروعی عقائد میں امام علم الہدیٰ حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیروکار ہے، وہ ماتریدیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متبع کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اشاعرہ ہے، اہل سنت کا وہ گروہ جو فروعی عقائد میں امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیروکار ہے، وہ اشاعرہ کہلاتا ہے۔ یعنی ابو الحسن اشعری کے متبع کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ اصول عقائد مثلاً توحید ہے، رسالت ہے، نماز روزہ، جنت دوزخ، حشر و نشر، یہ سب اصول عقائد میں شمار ہوتا ہے، اور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہ توحید و رسالت کو تم نے کیسے مانا، تو یہ نہ کہا جائے گا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمانے سے کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے، بلکہ دلائل توحید و رسالت سے ہم نے جانا اللہ کو، رسول کو، کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری ان دونوں کا آپس میں بعض فروعی عقائد میں اختلاف ہے، اور ان کا اختلاف جیسا کہ فروعی مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا اختلاف ہے، اسی طرح سے امام ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا اختلاف ہے فروعی عقائد میں۔ آپس میں بعض فروع میں ان دونوں کا اختلاف ہے، اور ان دونوں کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے۔ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تدلیل اور تفسیق نہیں کر سکتا۔ فروعی عقائد کے سلسلے میں جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے، زیادہ سے زیادہ 30 تک بتائی جاتی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اشاعرہ اہل سنت کا جو گروہ ہے، جو فروعی عقائد میں جو اختلاف ہے، اشاعرہ کا کہنا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اہل قبلہ، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اہل قبلہ کسے کہا جائے گا اور کسے اہل قبلہ کہتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جبکہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت پڑنے پر اہل قبلہ کی تکفیر کی جائے گی۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ انا مومن انشاءاللہ، اگر میں مومن ہوں اگر اللہ نے چاہا۔ اشاعرہ کا کہنا کہ یہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن ماتریدیہ کے نزدیک، ماتریدیہ کے پیروکار کہتے ہیں کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے آپ کو مثالیں آپ کو مل جائیں گی عقائد وغیرہ کی کتابوں میں، آپ ادھر رجوع کر سکتے ہیں اگر سارے جو فروعی عقائد جو 30 تک بتائی گئی ہیں۔ باقی میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو عقائد وغیرہ کی کتابوں میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اہل قبلہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اہل قبلہ کے سلسلے میں علماء محققین فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی کو محققین کے نزدیک اہل قبلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن فقہ وغیرہ میں اہل قبلہ وہی کہلاتا ہے جو سارے عقائد اسلامیہ کا ماننے والا ہو۔ جو سارے عقائد اسلامیہ کو ماننے والا ہوگا وہی اہل قبلہ ہوگا۔
لہٰذا ایک بات آپ سب ذہن میں رکھیں کہ جو ضروریات دین ہے، مثلاً ضروریات دین بے شمار ہے، ہزاروں ضروریات دین ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، ہزاروں ہیں، تو ہزاروں میں سے ہزاروں کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اگر ایک کو نہیں مانا، 999 کو جو ضروریات دین ہے مانا اور ایک کو نہیں مانا، لہٰذا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو ضروریات دین ہے تمام کو ماننا ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔